السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ عطا کیا، وہ ماہ مقدس جو اللہ کی طرف سے چند دنوں کا مہمان بن کر آ رہا ہے، اور مہمان جس قدر عظمت والا ہو، جس قدر شان و شوکت والا ہو، اسی اعتبار سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے جو بخشش و مغفرت کا پیغام لے کر آ رہا ہے، جو دوزخ سے آزادی کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ وہ ماہ مقدس جس کی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، فرماتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان میں پہنچا۔ تو جس کا حضور انتظار فرمائے، جس کو پانے کے لیے حضور دعا فرمائے، وہ مہینہ کتنی عظمت اور شان والا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جہاں اللہ نے ہمیں اور بہت سی رحمتوں سے نوازا، وہاں ایک بہت بڑی رحمت ماہ رمضان بھی ہے۔ اور اس مہینے میں جو بندہ اس کا ادب کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ اس دنیا میں جس طرح آیا تھا اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے والا اور حقوق ادا کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی اس دنیا میں آیا۔ وہ مہینہ جس میں نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے، وہ جو پاک کرنے والا ہے، انسان کے دل پر جو میل، جو گناہ، جو سیاکاریاں ایک زنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں اور دل گندے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، انسان زندگی حیوانوں کی طرح گزارنے لگتا ہے، کھانا پینا سونا اور پہننا بس یہی اس کا مقصد بن جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان آتے ہی کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے کہ تم دنیا میں صرف کھانے پینے پہننے اور کمانے کے لیے نہیں بھیجے گے، تمہارا کوئی اور بھی مقصد ہے۔ یہ کھانا پینا تمہاری ضرورت ہے مگر زندگی کا مقصد نہیں۔ تو کھانا پینا چھڑا دیا جاتا ہے۔ ایک مخصوص وقت میں اللہ رب العزت ہمیں کھانے پینے اور بہت سے جائز کاموں سے روک دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے اصل مقصد کی طرف دھیان دیں۔ تو جو شخص ایک مہینے کے روزے رکھ لے، اس کے باطن کو پاکیزگی مل جاتی ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، وہ تقوی والا ہو جاتا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب تقوی کیا ہے؟ انسان اپنے دامن کو ہر گناہ سے، ہر علائش سے محفوظ کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، خشیت الہی یعنی اللہ کا ڈر لیے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر لیے ہوئے زندگی گزارے، برائیوں سے اجتناب کرے، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو چھوڑ دے، اور جن چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے ان کو اپنا لے۔ یہ تقوی ہے، اور روزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، بلکہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تیار کرنے کے لیے ذہنی طور پر خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں منبر پر جلوہ افروز ہو کر کہ صحابہ کرام ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے اور کس کا تم استقبال کرنے والے ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن لشکر لے کر آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، دشمن لشکر لے کر نہیں آ رہا،
پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی، پھر یا رسول اللہ ماذا یستقبلکم کا مطلب کیا ہے؟ کون ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات اللہ اہل قبلہ کو بخشش عطا فرما دیتا ہے، جس کی پہلی رات مغفرتوں کے خزانے لٹائے جاتے ہیں، جس کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں نفلی نیکی کرنے کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ بخشش و مغفرت والا مہینہ جس کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ ماہ مقدس ہمیں اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ آیات اور یہ احادیث آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اتنا تیار کر لیں کہ ہمارے اندر سستی اور کاہلی نہ آئے، غفلت نہ آئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کو پالے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ اس لیے روزے کو مقصد کو جانیں اور ماہ رمضان میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنا ایک شیڈول بنا لیں جس کے مطابق آپ چلیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ ماہ رمضان میں پورا دن سوتے ہیں اور پوری رات جاگتے ہیں اور عبادت کی طرف دھیان کم دیتے ہیں۔ بعض لوگ کھانوں کو بنانے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، فضول خرچی سے کام لیتے ہیں۔ بعض لوگ اس قدر عبادت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس قدر زیادہ پڑھتے ہیں کہ اس میں وہ تجوید کا خیال نہیں رکھتے اور صرف بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مبالغہ اور یہ سستی دونوں نہیں کرنی۔ سب سے پہلے روزے کی حفاظت کرنی ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے حفاظت کرنی ہے؟ فضول باتیں، غیبت، چغلی، ہر بری بات جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا، کیونکہ ہم زبان کا بھی روزہ رکھیں گے۔ فالتو چیز، فضول چیز، غلط چیز سننا ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ غلط بات بولنا، غلط بات سننا اور پھر غلط چیز دیکھنا، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ایک بہت بڑا جہاد ہے ہماری آنکھوں کا۔ اب ماہ رمضان میں آنکھوں کو اگر آپ نے روزے کی حالت میں روزے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی نگاہ کو پاک رکھنا ہے تو پھر بری چیز کو دیکھنا نہیں۔ اس طرح ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں گے۔ تلاوت قرآن پاک دن میں خاص اہتمام کرنا، مگر وہ پہلے بھی جو میں نے کہا کہ تلاوت میں اتنی تیز رفتاری نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کی آیات کو غلط پڑھا جائے۔ آپ کم پڑھیں، خوبصورت پڑھیں، اچھا پڑھیں، حروف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ ایک مخصوص جگہ عبادت کے لیے مختص کر لیں گھر میں، جہاں پر آپ عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت، تو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے جو جگہ عبادت کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ڈرائنگ روم بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بیڈ روم بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کھانے کی الگ جگہ، پکانے کی الگ جگہ، بیٹھنے کی الگ، سونے کی الگ، صرف ایک نماز کی کوئی جگہ مختص نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کوئی ایک کونا، کوئی ایک کمرہ، کوئی چھوٹی سی ایک جگہ، وہاں پر خوبصورت پاکی کا اہتمام کر کے اس کو خاص گھر کی مسجد بنا لیں جہاں ہم عبادت کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر حلقہ درود کا قیام، گھر میں سب جتنے افراد ہیں سب بیٹھ کے درود پاک پڑھیں اور اس کو پھر شامل کروائیں۔ آپ چاہے واٹس ایپ گروپ میں شامل کروائیں یا ہمارے پاس جب آپ تشریف لاتی ہیں، ہم 27ویں شب کو لاکھوں کی تعداد میں اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ہی والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا ورد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں، درود پاک پڑھیں، اس لیے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اس کی ہر ساعت عام دنوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ عذر کے باعث بعض اوقات کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری ہو جاتی ہے، سستی اور کالی ہے، کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے، مگر ان مواقع میں بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نہیں رکھا تو ہمیں سحری کی ضرورت نہیں، افطاری کی نہیں۔ سحری میں برکت ہے، افطاری میں رحمتوں کا نزول ہے۔ ان دونوں کو چاہے روزہ نہیں رکھنا پھر بھی سحری کریں، افطاری کریں،
اور اس وقت میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں. افطاری سے پہلے اجتماعی دعا کرنا، تراویح کا خاص اہتمام. کچھ بچیاں صرف 8 پڑھ لیتی ہیں، نہیں، پوری تراویح پڑھیں. یہ قیام اللیل جو ہے ماہ رمضان میں دن کو روزہ اور رات کو قیام کرنا، یہی اصل مقصد ہے جو ہماری پریکٹس کروائی جاتی ہے. دوسروں کو روزہ افطار کروانے کا جذبہ، یہ ایک سیونگ باکس رکھ لیں، اس میں تھوڑی تھوڑی وہاں پر اپنی حیثیت کے مطابق آپ رقم ڈالتے رہیں اور آخر میں کسی ایک فیملی کو آپ افطاری کروا لیں، اپنے بچوں سے کروا لیں، ان کے جو دوست ہیں، تاکہ ان کے اندر ایک قسم کا یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے دوسروں کو افطاری کروانی ہے. اور پھر لیلۃ القدر کی تلاش کرنا آخری عشرے میں. بعض لوگ شروع میں تو بہت احسن انداز سے محنت کرتے ہوئے کام شروع کرتے ہیں، مگر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جب خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ تھک جاتے ہیں، وہ پھر نیند پوری کرنے لگتے ہیں. اس سے بچنا ہے آپ نے. اور پھر روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. پہلی رمضان سے لے کر چاند رات کے دن تک آپ نے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ پورا دن میرا کیسا گزرا، کون کون سے کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے اور کون کون سے کاموں میں میں نے غفلت برتی ہے اور یہ لمحہ میرا ضائع ہو گیا ہے. جو محاسبہ کرتے رہیے. اور جو لوگ اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں ان کا پھر محاسبہ نہیں ہوتا، وہ اپنا محاسبہ خود کر چکے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.